بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج کے پروگرام میں 21ویں پارے کی تلاوت کا آغاز کیا گیا ہے، اور آج کے اس پروگرام میں جتنا حصہ تلاوت کیا گیا ہے یہ اس پارے کے 6 رکوع پر یہ تلاوت مشتمل ہے، اور چونکہ یہ 20ویں پارے کے اختتام سے سورۃ العنکبوت کا جو آغاز ہوا ہے، تو 21ویں پارے کی آج کی تلاوت میں سورۃ العنکبوت کا اختتام بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الروم کا آغاز بھی ہے۔ سورۃ العنکبوت چونکہ 69 یعنی کہ 69 آیات پر مشتمل ہے، جس میں سے 45 سے 21ویں پارے کا آج آغاز ہوا ہے، اور 6 رکوعات میں سے اگر ہم پہلے رکوع کی بات کریں تو پہلا رکوع کئی مضامین پر مشتمل ہے، جن میں سے ابتدائے آیات میں اور ابتدائے پارہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے لوگوں کو اقامت الصلاۃ کی تاکید فرمائی ہے، یعنی کہ نماز کو کس طریقے سے قائم کرنا چاہیے۔ اور یہ قرآن کریم کا حسن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جب نماز کا حکم فرماتا ہے تو وہ اقامت الصلاۃ کی بات کرتا ہے کہ نماز تم قائم کیا کرو، اور قائم کرنے کا جو مفہوم علماء نے بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ نماز کو اس کے تمام تر آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے، اور اس کا سب سے مین مرکزی نقطہ نماز کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی یاد کے لیے نماز کو ادا کیا جائے۔ جیسے ایک مقام پر فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ تم نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے 21ویں پارے کا جو آج آغاز ہوا ہے تو فرمایا آگے جا کر کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ ہی کی یاد سب سے عظیم چیز ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ہماری نماز، ہماری عبادات اور ہماری توجہات کا مرکز اللہ رب العزت کی یاد ہونی چاہیے، جبھی پھر اس کے وہ فوائد ملیں گے جو آگے قرآن نے بیان کیے کہ یہی نماز پھر بے حیائی سے روکتی ہے اور بری باتوں سے منع کرتی ہے۔ پھر اسی پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اہل کتاب سے، جو کہ مخالفین ہیں اہل اسلام کے، ان کے ساتھ بھی بحث کرنے کا انداز قرآن نے بیان فرمایا کہ اس کے اندر بھی تمہیں چاہیے کہ الا باللتی ہی احسن، کہ عمدہ طریقے سے بحث کرو، اور یہاں سے یہ سیکھنا چاہیے کہ جب اہل کتاب کے ساتھ بھی بحث کرنے میں عمدگی مطلوب ہے تو خود اہل ایمان کے درمیان اگر آپس میں کوئی چپقلش ہو جائے تو اس میں زبان و بیان کتنا عمدہ ہونا چاہیے، یعنی اس میں کہیں بھی ہمیں اخلاقیات کا دامن چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم نے نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں انداز گفتگو بھی گویا کہ سکھایا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ اسی رکوع کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض کیفیات یا قرآن کریم کے تعلق سے بعض اوصاف کی طرف بھی اشارہ فرمایا، خصوصاً کتابت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو فرمایا کہ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دست مبارک سے یہ قرآن نہیں لکھتے، اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تو ورنہ باطل پرست شک میں مبتلا ہو جاتے۔ کیوں؟ کہ وہ کہتے کہ نبی چونکہ لکھنے پر قادر ہیں تو یہ لکھ کر لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس صفت کے اظہار سے گویا کہ منع فرما دیا۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے، بلکہ علماء نے فرمایا کہ لکھنے کا اظہار نہیں فرمایا آقا دو عالم نے، تاکہ لوگ شک نہ کریں، اور اللہ رب العزت ہی کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا، اور یقیناً اس کلام کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بالکل اسی طریقے سے پیش فرمایا کہ جیسے یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا رکوع جو قاری صاحب نے تلاوت کیا، اس کے اندر بھی کئی مضامین اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک مضمون جو بالکل شروع میں ہے کہ کفار عام طور پر عذاب کے مطالبے میں بہت جلدی کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے وہاں پر پھر ان کے مطالبے کو رد کیا کہ یہ مذاق اس کو نہ بنایا جائے، اور عذاب کی پھر شدت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اور جیسے ہماری آپس کی لوگ ایک دوسرے کی گفتگو میں بھی اس طرح کے جملے بول جاتے ہیں کہ عذاب کا معاملہ ہے تو خدا نخواستہ کہ میں اس کے لیے تیار ہوں یا فلاں تکلیف کے لیے تیار ہوں، منع کیا گیا ہے کہ اس طرح کی باتیں انسان اپنی زبان پر نہ لائے، تواضع پیدا کرے، انکسار پیدا کرے اور بندگی کا اظہار کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر اس کے بعد اسی رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ذائقۃ الموت کا ذکر فرمایا، اور آج کی زندگی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً ذکر موت کریں، ذکر آخرت کریں، فکر آخرت کریں۔ قرآن تو جا بجا اس کا درس دیتا ہے، تو ذائقۃ الموت کا ذکر کیا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر جو ان میں جو صبر والے ہیں، اہل ایمان میں توکل والے ہیں، ان کے لیے پھر اس رکوع میں جنت کی نعمتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ پھر اسی رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی رزاقیت کو بیان کیا۔
بطور خاص اس لیے کہ جب صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا گیا تو عرض کیا کہ جب ہم ہجرت کر کے جائیں گے تو وہاں پر ہماری کوئی رشتہ داریاں نہیں ہیں، تو رزق کے حوالے سے کیا معاملات ہوں گے؟ اللہ رب العزت نے بہت عمدہ انداز میں فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کہ جتنے بھی جانور ہیں، جانوروں کی اگر مثال لی جائے تو کہیں تمہیں ان کی پیٹھ پر اناج کا ذخیرہ نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ چلے جا رہے ہیں، اللہ انہیں بھی پالتا ہے۔ تو پھر جو انسان ہیں، جو بندہ بشر ہیں، جنہیں اللہ نے اپنے لیے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں رزق سے محروم فرمائے؟ اللہ کی رزاقیت پر ایمان، یہ اس خاص طور پر دوسرے رکوع میں ہمیں نظر آتا ہے جو سکھایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید مضامین بھی ہیں، لیکن اختصار کے پیش نظر تیسرے رکوع کے مضامین پہ نظر ڈالیں تو اس میں اللہ رب العزت نے دنیا کی بے ثباتی کو بیان فرمایا، اور یہ قرآن کا بہت اہم ترین عنوان ہے کہ جگہ جگہ قرآن نے بتایا لوگوں کو کہ دنیا محض ایک لہو و لعب ہے، اور اس سے دل لگانا یہ دراصل اپنے آپ کو اور اپنے وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ پھر اصل زندگی کیا ہے؟ فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ بے شک جو آخرت کی زندگی ہے وہی اصل حیات ہے، اس پر نظر رکھی جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی تیسرے رکوع میں حرم شریف کے حوالے سے کفار پر احسانات بیان کیے۔ ہم نے حرم کو پرامن بنایا، اس کے دائیں بائیں سے لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، اغوا کر لیے جاتے ہیں، لیکن حرم کو ہم نے تمہارے لیے پرامن بنا دیا، تو کیا جب بھی تم عبادت نہیں کرتے؟ یہ بالکل وہی بات جو سورہ قریش میں فرمائی کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس بیت اللہ کے گھر کے رب، اس بیت اللہ کے رب کی لوگوں کو عبادت کرنی چاہیے۔ تو بار بار قرآن نے اس طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ پھر اسی میں اختتام پر اگر ہم دیکھیں، یعنی جہاں سورہ عنکبوت کا اختتام اور تیسرے رکوع کا بھی اختتام ہے، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے بہت ایک اہم ترین لوگوں کو میسج دیا ہے، تاکید فرمائی کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے راستے میں کوششیں کرتے ہیں ہمارے خاطر، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے سبیل اور راستہ نہیں، راہیں کھول دیتے ہیں، کئی راہیں ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور یہ یقیناً جو بھی اللہ کے راستے میں کوششیں کرتے ہیں، کوشش شرط ہے، محنت شرط ہے، اور فینا کہہ کر بتا دیا کہ اللہ کی رضا کا حصول شرط ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے، بس پھر اس کے بعد نتیجہ آپ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیجئے، یقیناً اللہ رب العزت پھر مدد فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ الروم کا آغاز ہوا، 60 آیتیں ہیں، لیکن آج کے چونکہ نشست میں اس کی کچھ آیات تلاوت کی گئی ہیں، تو چوتھے رکوع کا جو آغاز ہوتا ہے سورۃ الروم سے، یعنی سورۃ الروم کا پہلا رکوع اور پارے کا چوتھا رکوع، شروع میں اللہ رب العزت نے رومیوں کی مغلوبیت کو بیان فرمایا۔ اس کا مختصر سا پس منظر یہ ہے کہ علاقہ حجاز کے شرق میں ایرانی آباد تھے، اور علاقہ حجاز کے مغرب کے اندر رومی آباد تھے۔ ایرانی چونکہ مجوسی تھے، آتش پرست تھے، اور جو رومی تھے وہ عیسائی مذہب پر تھے، تو کفار قریش کو اپنے بت پرستی کی وجہ سے ایرانیوں سے دلچسپی تھی، اور مسلمانوں کو کچھ ان کے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے اس معاملے میں ایک حالات کے اعتبار سے کچھ رومیوں کے ساتھ دلچسپی تھی۔ لیکن جب ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہوئی رومی اور ایرانیوں کی، مسلمانوں کی خواہش یہ تھی کہ وقتی طور پر اگر اس میں کوئی جیتے، کوئی غلبہ ملے تو رومیوں کو غلبہ مل جائے، کفار چاہتے تھے کہ ایرانیوں کو غلبہ مل جائے، اور وقتی طور پر ایسا ہی ہوا۔ قرآن نے بتایا کہ غلبت الروم، کہ رومی مغلوب ہو گئے، ایرانی غالب آ گئے، لیکن قرآن نے بتا دیا کہ اس میں کوئی افسوس کی بات نہیں، آنے والے وقتوں میں اللہ رب العزت کے ہاتھ میں حالات ہیں، امید اس سے ہونی چاہیے، محنت ہماری ہونی چاہیے، حالات وہ بدلتا رہتا ہے۔ چنانچہ ایک وقت گزرا اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ پلٹ گیا اور رومی غالب ہو گئے اور ایرانیوں کو اللہ رب العزت نے مغلوب فرما دیا۔ تو اس طریقے کے اس میں کئی واقعات ہیں۔ میں ناظرین سے یہ ضرور کہوں گا کہ ہم چونکہ اختصار سے چل رہے ہیں، مختصراً اشارے دے رہے ہیں، تو آپ ضرور ان باتوں کو سن کر اس کو ڈیٹیل میں تفصیل سے ان واقعات کو ضرور مطالعہ کیجیے گا۔ پھر اس کے بعد حقائق کائنات میں اللہ رب العزت نے غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور حصول عبرت کے لیے زمین میں سیر کرنے کا حکم فرمایا کہ لوگ زمین میں سیر کریں تو عبرت کے لیے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے لوگوں پر عذاب آئے ہیں، اور اگر ہم بھی اگر نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ بہت بے نیاز ہے، اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں ضرور اس حوالے سے ڈرنا چاہیے۔ پھر 5ویں رکوع کی تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے باس بعد الموت کا ذکر کیا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور اللہ کے حضور حاضری ہے، جواب دہی ہے، لہذا آج کے دن اس کا ضرور ذہن میں ہم خوف رکھیں اور عبادت کو اور بندگی کو پورے طریقے سے ہم انجام دیں۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ قیامت کے دن بت کام نہیں آئیں گے، جن بتوں پر لوگوں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں وہ کام نہیں آئیں گے، ہاں وہاں کام آئیں گے۔ ایک جگہ فرمایا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، کام آئیں گے تو اللہ والے کام آئیں گے۔
اللہ کی عنایت سے اللہ والے کام آئیں گے، تو ان کے ساتھ تعلق رکھا جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے، بت بہرحال کام نہیں آئیں گے۔ پھر اہل ایمان کو کیا خوشیاں ملیں گی، کس طرح وہ باغات میں سیر کریں گے، کفار و مکذبین کو کیا عذابات ہوں گے، اسی 5ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے اس طرف بھی نشاندہی فرمائی۔ پھر حکم دیا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، تمہاری زبانیں تر رہنی چاہیے، حمد و ثنا مسلسل بیان کرو، کیونکہ نعمتیں بھی مسلسل ہیں، انعامات مسلسل ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مزید مضامین بھی ہیں، لیکن ہم اگر اختتام پر 6 رکوع پر ایک نظر ڈالیں تو اس رکوع کی خاص بات یہ ہے کہ اس 6 رکوع میں اللہ رب العزت نے تسلسل کے ساتھ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ اس میں پہلی نشانی بیان فرمائی کہ ہم نے بے جان مٹی سے ایک جیتے جاگتے بشر کو پیدا فرما دی۔ یہ ہماری قدرت نہیں تو کیا ہے، مٹی بے جان چیز ہے، مگر جس کو پیدا کیا اس کو اللہ نے ایسی حیات عطا کی کہ پھر اسی سے نسلیں اللہ نے پیدا فرما دی، پوری کائنات آباد فرما دی۔ پھر دوسرے نمبر پر اسی رکوع کے اندر فرمایا کہ اس دیواجی جو تعلق تمہیں ہم نے بخشا، زوجین کا جو آپس کا ایک تعلق ہے، اس میں مودتیں، محبتیں، ایک دوسرے کا سہارا بننا، فرمایا یہ بھی ہماری قدرت کی نشانی ہے، ورنہ ہم چاہتے تو دلوں کو پھیر دیتے، کوئی کسی کا ساتھ نہ دیتا، لیکن رب نے تمہیں ایک دوسرے کا جوڑ بنایا، ایک دوسرے کی طرف دلوں کو مائل فرما دیا۔ تو اس تعلق کی قدر کرنی چاہیے۔ جن گھروں میں ناچاقیاں ہیں وہ اس کو اللہ کی نعمت کے تعلق سے دیکھیں، اس رشتے کو، اور اس رشتے کو نبھانے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اور مزید نعمتیں بھی بیان فرمائی کہ آسمان و زمین کو ہم نے پیدا کیا، یہ بھی ہماری قدرت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ واختلاف السنتکم والوانکم، اتنی مخلوق بنائی مگر رنگتیں بھی اس سے زیادہ پیدا فرمائی، اتنی ساری مخلوق مگر زبانیں بھی اسی حساب سے رکھی، فرمایا یہ ہماری قدرت ہے کہ رنگتیں بھی الگ الگ ہیں، زبانیں بھی الگ الگ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبانوں اور رنگتوں کے اختلاف اور مختلف ہونے سے ہمیں آپس میں دوریاں پیدا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ قرآن بتاتا ہے کہ زبانوں کا الگ الگ ہونا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لہٰذا ان کے ذریعے بندہ مومن اللہ کی طرف رجوع کرے۔ پھر رات اور دن کو ہم نے تقسیم کیا، رات میں آرام و سکون رکھا ہے، دن میں تمہارے لئے کام کاج کا حکم فرمایا، پھر بجلی کی چمک میں خوف بھی ہے، امید بھی ہے، بارش کا نزول بھی ہے، پھر اس سے زمین کی زندگی بھی ہے، سرسبزی و شادابی بھی ہے۔ یہ سارے مضامین 6 رکوع میں اور تسلسل سے جیسے ایک بہتا سمندر ہے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا۔ اور پھر فرمایا ذرا غور تو کرو کہ برس ہا برس سے یہ آسمان و زمین قائم ہیں، یہ زمین کا جو قیام اور آسمان کا جو قیام ہے تمہارے اوپر، یہ ہماری قدرت کی ہی نشانیاں ہیں کہ یہ برس ہا برس سے اسی طریقے سے قائم ہے، یہ فرش بنا ہوا ہے، وہ شامیانے کی مانند تم پر قائم اور سایہ فگن ہے، یہ ہماری قدرت ہے۔ اور پھر اختتام پر فرمایا کہ ابتدائے کائنات اور خلق کو پیدا کرنے والا، جس نے ابتدان اس وقت کائنات بنائی کہ جب کچھ نہ تھا، تو جو رب اتنا قادر و قیوم ہے کہ جب کچھ نہ ہو تو وہ رب پوری کائنات وجود بخش دے، اس کے لئے کیا مشکل ہے کہ وہ اس کائنات کو فنا کر کے دوبارہ پیدا فرما دے۔ لوگوں کو اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کائنات کو دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا، تو رب نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، بعد میں بنانا تو زیادہ آسان ہے۔ اور پھر آخر میں کتنا پرجلال اختتام ہے اس رکوع کا، اللہ فرماتا ہے کہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی پروردگار کی شان بالا ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان رکوعات کے اندر بہت عمدہ مضامین بیان فرمائے ہیں، جس میں توحید کا بیان بھی ہے، رسالت کی طرف اشارے بھی ہیں، قیامت کی فکر بھی دی گئی ہے، موت کی یاداشت بھی کرائی گئی ہے، اور آپس کے تعلقات کی بہتری کے بھی بہترین نسخے عطا فرمائے گئے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ناظرین ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، بنظر غائر مطالعہ کریں، اس کو روزانہ کی ہم زندگی کا ایک معمول بنا لیں۔ یقیناً یہ قرآن بہت نوازتا ہے، اور جو قرآن ترک کر دیتے ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ یہ قرآن بے نیاز ذات کی کتاب ہے، تو یہ کتاب بھی بے نیاز ہے، جو چھوڑ دیتا ہے یہ کتاب بھی اسے چھوڑ دیتی ہے۔ ہم آگے بڑھیں اور اس کلام پاک کو سینے سے لگا کر اس کے معنی و مضامین کو سمونے کی اپنے اندر اپنی زندگی میں کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔